السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: زخم پر چھڑکیں کہاں طفلان بے پرواہ نمک، کیا مزہ ہوتا اگر پتھر میں بھی ہوتا نمک۔ طفلان جمع ہے طفل کی، اور طفل کا مطلب ہوتا ہے بچہ، اور طفلان بے پرواہ یعنی شرارتی قسم کے بچے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لڑکوں کی لاپرواہی اور لاؤبالی پن سے کہاں امید ہو سکتی ہے کہ زخموں پر نمک چھڑکیں گے۔ وہ تو دیوانوں کو پتھر مار مار کے تکلیف دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کاش پتھروں میں بھی نمک ہوتا، لڑکے مجھے پتھر مارتے اور خوش ہوتے، اور اس تکلیف کے علاوہ زخموں کے لیے نمک کا انتظام بھی ہو جاتا اور خوب لطف رہتا۔ دیکھیے کیسی عجیب و غریب بات کی ہے۔ عاشق اپنے آپ کو دیوانے پن میں یا وحشت میں اس حد تک پہنچا چکا ہے کہ وہ پتھروں سے لگنے والی چوٹ اور ان سے بننے والے زخم اس پر تو خوش ہے ہی، لیکن چاہتا ہے کہ انہیں مزید تکلیف دہ بنائے اور زخموں پر نمک بھی چھڑکے، اور نمک کا انتظام ایسا ہو کہ لڑکے جو اسے پتھر ماریں ان میں نمک شامل ہو، یعنی زخم بنتے ہی اس پر نمک چھڑکنے کا خود بخود بندوبست ہو جائے۔ غالب کی طرح اور بھی بہت سارے شعراء ہیں کہ جنہوں نے یہ نمک چھڑکنے والی بات کی، اور ویسے بھی یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ اردو کا ایک محاورہ ہے، زخموں پر نمک چھڑکنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تکلیف میں اور زیادہ تکلیف کسی کو دینا، تو اس کو زخموں پر نمک چھڑکنے کا انہوں نے مترادف قرار دیا ہے۔ اگلا شعر ہے: گرد راہ یار ہے سامان ناز زخم دل، ورنہ ہوتا ہے جہاں میں کس قدر پیدا نمک۔ گرد راہ یار کا مطلب ہے کہ جو محبوب جب چلتا ہے جس راستے پر، اس سے جو دھول اڑتی ہے اس کو گرد راہ یار کہا۔ ہم آپ کو یہ بتا دیں، اکثر آپ نے شعروں میں یہ پڑھا ہوگا گرد راہ یار یا راستے کی گرد وغیرہ۔ اب چونکہ زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، راستے پختہ ہیں اور پکے ہیں، سڑکیں ہیں، تو کسی کے چلنے سے اس قدر دھول یا مٹی نہیں اڑتی، لیکن غالب جس زمانے میں شاعری کرتے تھے اور جس زمانے کی بات کرتے تھے اس زمانے میں یہ ساری سہولیات نہیں تھیں، تو جب لوگ چلا کرتے تھے یا ان کی سواری چلا کرتی تھی تو اس کے چلنے سے، چونکہ راستے کچے ہوتے تھے اکثر و بیشتر، تو اس کے چلنے سے جو دھول اڑتی تھی اس کو گرد راہ کہتے تھے، یعنی راستے کی دھول۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ زخم دل کے لیے فخر اور ناز کا سامان محبوب کے راستے کی گرد ہے، یعنی اسی گرد سے زخموں کو نمک کا مزہ مل سکتا ہے یا اسی سے وہ بھر سکتے ہیں، ورنہ دنیا میں آج تک اتنا نمک کہاں پیدا ہوتا ہے کہ زخم دل کے لیے اپنے ذوق اور شوق کے مطابق، یعنی اپنی لذت کے مطابق اور زخموں کے بھرنے کے لیے جو ہے وہ نمک جو ہے وہ استعمال ہو سکے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا محبوب جس راستے پہ چلتا ہے اور اس سے جو گرد اڑتی ہے اسی میں ہمارے زخموں کا سارا جو علاج ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ شعر دیکھیے کہ مجھ کو ارزانی رہے تجھ کو مبارک ہو جیو، نالائے بلبل کا درد اور خندائے گل کا نمک۔ پہلے تو اس کے مشکل الفاظ سمجھ لیجئے۔ ارزانی رہے کا مطلب یہ ہے کہ نصیب رہے، مجھے ملتا رہے، مجھے دستیاب ہوتا رہے۔ ہو جیو کا مطلب ہے ہو، جیسے ہم آج کل کہتے ہیں نا کہ بھئی تجھے مبارک ہو یا آپ کو مبارک ہو، تو ہو جیو انہوں نے اس لیے استعمال کیا۔ اور نالہ بلبل کا مطلب ہے کہ بلبل کے رونے کی آواز،
اور خندہ گل کا مطلب ہے پھولوں کے ہنسنے کا نظارہ۔ چونکہ شاعری میں نالہ بلبل چمن سے دنیا کو تشبیہ دی جاتی ہے، تو اس میں چمن میں بلبلیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ بلبل جو ہے اس کے بولنے کی آواز کو شاعر کہتے ہیں کہ یہ روتی ہے۔ اب پتہ نہیں روتی ہے یا نہیں روتی، لیکن شعراء جو ہے وہ اس کو اکثر و بیشتر بلبل کو روتا پیٹتا ہی دکھاتے ہیں۔ اور خندہ گل وہ کہتے ہیں کہ جب پھول جو کھلا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بھئی پھول جو ہے وہ کھل کر ہنس رہا ہے۔ اب شعر میں جو یعنی پہلے مصرے کے پہلے ٹکڑے کا تعلق دوسرے مصرے کے پہلے ٹکڑے سے، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات، اور پہلے مصرے کے دوسرے کا دوسرے مصرے کے دوسرے سے، مطلب یہ کہ مجھے نالہ بلبل کا درد نصیب ہے، اور میرے لیے یہی مناسب ہے کہ اسی کو زندگی کا اپنی حاصل سمجھوں۔ اور پھر محبوب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے محبوب تجھے خندہ گل کا نمک مبارک ہو۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ خندہ گل کا مطلب ہوتا ہے پھولوں کا کھلنا، جسے پھولوں کی ہنسی بھی کہتے ہیں، اور محبوبوں کی ہنسی شاعروں کے نزدیک نمک کا حکم رکھتی ہے، نمک کا درجہ رکھتی ہے، اور خصوصاً اس حالت میں کہ عاشق پریشان ہو اور درد سے لاچار ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان محبوبوں کی ہنسی میں فرق نہ آئے، یعنی ان تکلیفوں کے باوجود بھی۔ تو یہ کیفیت گل اور بلبل کے معاملے میں بالکل صاف ہے، یعنی بلبل کے دل سے دردناک صدائیں بلند ہوتی ہیں اور پھول بدستور کھلتے رہتے ہیں، اور ان کی ہنسی بلبل کے زخم دل پر نمک چھڑکتی رہتی ہے۔ اب اس میں اگر آپ اس کو یعنی گل اور بلبل سے علیحدہ کر کے بھی آپ دیکھیں تو اس طرف، لیکن دنیا کے جو کام ہیں وہ چلتے ہی رہتے ہیں، یعنی کہیں غم ہوتا ہے کہیں خوشی ہوتی ہے، تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جو بلبل ہے وہ رو رہی ہوتی ہے اور پھول ہنس رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو قدرت کا نظام ہے۔ تو وہ بس اپنے آپ کو انہوں نے یعنی بلبل قرار دیا اور اپنے رونے کو بلبل کا رونا قرار دیا، اور دنیا والوں کو انہوں نے کہا کہ جی یہ لوگ تو ہنستے ہیں، اور ان کے ہنسنے سے یوں ہوتا ہے کہ جیسے میرے زخموں پر مزید نمک چھڑکا گیا۔ شعر ہے کہ شور جولاں تھا کنارے بحر پر کس کا کہ آج گرد ساحل ہے بزخم موجائے دریا نمک۔ شور جولاں کہتے ہیں گھوڑے دوڑانے اور شہ سواری کرنے کے شور کو، یعنی کہیں پر اگر گھوڑے دوڑ رہے ہوں اور شہ سواری لوگ کر رہے ہوں تو وہ جو شور مچتا ہے اس سے، اس کو کہتے ہیں شور جولاں۔ اور کنارے بحر کا مطلب ہے سمندر کا کنارہ، کنار تو آپ جانتے ہیں کنارے کو کہتے ہیں، اور بحر کہتے ہیں سمندر کو، اور گرد ساحل ہے یعنی ساحل کی گرد ہے۔ اب ساحل کی گرد کیسی ہوتی ہے یہ آگے چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بزخم موجائے دریا نمک، یعنی موجائے دریا کی لہر سمجھ لیجئے۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ آج سمندر کے کنارے کس کے گھوڑے دوڑانے کا شور پیدا ہوا، یعنی کیا اتنا جو شور مچ رہا ہے تو کون گھوڑے دوڑا رہا ہے، کہ ساحل کی جو مٹی ہے وہ موج دریا کے زخم کے لیے نمک بن گئی۔ اب شور سے یہاں دو معنی آپ مراد لے سکتے ہیں، ایک تو ہے کہ جو شور اور ہنگامہ مچا ہوا ہے، غوغا مچا ہوا ہے، اور دوسرا ہے نمکینی۔ اور پھر دیکھیے مرزا غالب جو ہیں وہ سمندر کا کنارہ لائے اور اس کے اندر جو موجیں اٹھتی ہیں ان میں زخم فرض کیے اور ان کے لیے ساحل کی مٹی کو نمک بنا دیا، یعنی جس میں حقیقتاً محبوب کے گھوڑے دوڑانے سے نمکینی پیدا ہو گئی تھی، ویسے تو اس کو کہتے ہیں ملاحت پیدا ہو گئی تھی، لیکن چلیے نمکینی پیدا ہو گئی تھی۔ تو یہ شعر یعنی اس معنوں میں تو آپ کو بہت مشکل لگتا ہے، لیکن جو الفاظ کے معنی ہم نے کیے ہیں آپ کو بتایا، اگر آپ اس کے مطابق اس کو سوچیں گے تو انشاءاللہ یہ شعر آپ کی سمجھ میں بہت آسانی سے آ جائے گا۔ بس آپ کو مشکل الفاظ کے معنی کا علم ہونا چاہیے،
اور تھوڑی سی جو ہم نے ابھی آپ کو اس کا مطلب بتایا اس کو آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے تو یہ جو بظاہر بہت ہی مشکل لگتا ہے شعر، انشاءاللہ بہت آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اگلا شعر ہے کہ داد دیتا ہے میرے زخم جگر کی واہ واہ، یاد کرتا ہے مجھے دیکھے ہے وہ جس جا نمک۔ داد دینا ہوتا ہے کسی کو شاباشی دینا، اور جا کہتے ہیں جگہ کو، جس جا کا مطلب ہے جس جگہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو محبوب ہے وہ کہتے ہیں واہ واہ، میرا محبوب جو ہے میرے زخموں کی، جو میرے جو جگر کے زخم ہیں ان کی خوب داد دیتا ہے، اور جا کہیں نمک دیکھتا ہے میں اسے یاد آ جاتا ہوں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے سارا نمک میرے زخم جگر کے لیے ہی وقف ہو جائے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یاد کرنے سے مراد بلا لینا چاہیے، یعنی محبوب کو جہاں نمک نظر آتا ہے وہ مجھے بلا لیتا ہے کہ میرے زخم جگر پر چھڑک دے اور اس میں بھر دے۔ مقصد یہ کہ دنیا بھر کا نمک بھی میرے زخم جگر کے لیے کافی نہیں ہے، محبوب کو اس حقیقت کا علم ہے اور وہ میرے زخم کی داد پورے کھلے دل کے ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ جو زخم ہے اس پر نمک چھڑکوانے کے لیے جب ہم اس کو غالب کو بلائیں گے تو وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ شعر ہے چھوڑ کر جانا تنے مجروح عاشق حیف ہے، دل طلب کرتا ہے زخم اور مانگے ہیں اعضا نمک۔ تنے مجروح عاشق کا مطلب ہے عاشق کا زخمی جسم یا بدن، حیف ہے کا مطلب ہے افسوس ہے۔ طلب کرنا کہتے ہیں مانگنے کو، اور اعضا جو ہے وہ عضو کی جمع ہے۔ اس میں جو ہمارے جسم کے مختلف اعضاء ہیں جیسے ہاتھ پیر ہے، ناک ہیں، آنکھیں ہیں وغیرہ، تو ان سب کو اعضاء کہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے یہ ہیں تنے مجروح کو آپ زخموں سے چور جسم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ محبوب عاشق کے جسم کو جو زخموں سے چور ہے، یوں چھوڑ جانا حیف یعنی ناقابل افسوس ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ اور زخم لگے، اور جو مختلف اعضاء ہیں جسم کے وہ چاہتے ہیں کہ ان پر خوب نمک چھڑکا جائے۔ گویا عاشق کے زخم تو لگا دیے لیکن جتنے زخموں کا وہ طلبگار تھا اتنے نہیں لگے، اور ان پر نمک پاشی بھی نہیں ہوئی۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جسم کو تو زخمی کر دیا لیکن دل پر کوئی چرکا نہ لگا، حالانکہ وہ بھی زخموں کا طلبگار ہے، اور اعضاء کو بھی نمک نصیب نہ ہوا۔ غرض عاشق کی جو خود کو تکلیف پہنچانے کی جو لذت ہے وہ پوری طرح پوری نہیں ہوئی، اس کی تسکین کا کوئی سامان ہو نہیں سکا۔ شعر دیکھیے کہ غیر کی منت نہ کھینچوں گا پے توفیر درد، زخم مثل خندہ قاتل ہے سر تاپا نمک۔ منت کھینچنے کا مطلب ہوتا ہے احسان اٹھانا، اور توفیر کہتے ہیں کسی چیز کو زیادہ کرنا، یہ وافر سے ہے، وافر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کرنا یا زیادہ ہونا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنا درد بڑھانے اور زیادہ کرنے کے لیے کسی غیر کا احسان نہیں لوں گا، میرا زخم تو خود خندہ قاتل یعنی محبوب کی ہنسی کی طرح سراسر نمک ہے، اور اس لیے خود بخود میرے درد میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر غیر کا احسان میں کیوں اٹھاؤں۔ مختصر سی تشریح ہے اس شعر کی، زیادہ نہیں ہے۔ اس کا آخری شعر ہے یاد ہے غالب تجھے وہ دن کہ وجد ذوق میں زخم سے گرتا تو میں پلکوں سے چنتا تھا نمک۔ وجد ذوق کا مطلب ہے لطف کی سرمستی اور لذت سے بے خود ہو جانا، بے خبر ہو جانا، یعنی اتنا مزہ آنا کہ بے ہوشی طاری ہو جائے۔ اب اس شعر میں غالب نے ایک یہ سمجھ لیجئے کہ پرانا خیال پیش نظر رکھا ہے جو عموماً یعنی عورتوں میں رائج تھا۔
یعنی نمک کے سلسلے میں احتیاط کی غرض سے کہا کرتی تھی کہ دیکھنا بھائی نمک گرنے نہ پائے، ورنہ قیامت کے دن پلکوں سے چننا پڑے گا۔ یہ خیال غالباً یوں پیدا ہوا کہ پرانے زمانے میں کئی حصوں میں دنیا کے نمک بہت کم ملتا تھا، اور ان حصوں میں تو بہت ہی کم ملتا تھا جو سمندر کے ساحل سے دور ہوتے تھے یا نمک کی کانوں سے دور تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نمک کی کان بھی ہوتی ہے اور سمندر کے پانی سے بھی نمک بنایا جاتا ہے، تو اس لیے نمک بڑی قیمتی چیز تھی، تو اس کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہوتی تھی۔ تو اس کے لیے یہ مثال ایجاد ہو گئی تھی کہ بھائی جو نمک ہے اس کو احتیاط سے استعمال کرو، ورنہ قیامت کے دن تمہیں یہ اپنی پلکوں سے اٹھانا پڑے گا۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ غالب تجھے وہ دن یاد ہیں جب لطف کی جو سرمستی تھی اور لذت کی بے خودی تھی، اور میری حالت یہ تھی کہ اگر نمک زخم سے گر جاتا تھا تو میں اسے پلکوں سے چنتا تھا۔ بعض دوستوں نے، اصحاب نے، بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یا تو تجھے کی جگہ مجھے ہونا چاہیے یا میں کی جگہ تو، لیکن اس تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دو آدمی ایک کیفیت دیکھ چکے ہوں تو ایک دوسرے کو مخاطب کر کے وہ کیفیت یاد دلا دیتا ہے۔ تو شاعر نے غالب کو اپنا دوست اور رفیق اور ساتھی قرار دے کے یہ سب کچھ کہہ دیا کہ تو اس کیفیت سے واقف ہے کہ ایک زمانے میں زخموں سے گرتا ہوا نمک پلکوں سے چنا کرتا تھا۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی اور مطلب۔ امید ہے کہ جب آپ ہمارے کیے ہوئے ان مطالب کی روشنی میں غزل پڑھیں گے تو یہ غزل آپ کو اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔